ویزا نہیں ہونا چاہیے ان دو ممالک میں. پھر ہم نے بولنا ہے کہ ٹیرف نہیں ہونی چاہیے. ہمارے پاس 220 ملین لوگ ہیں، ان کے پاس 180 ملین ہیں، 400 ملین یہ ہیں. آپ بھول جاتے ہیں کہ 200 ملین لوگ مسلمان انڈیا میں بھی ہیں. ان کی حفاظت کون کرے گا؟ کشمیر کی باتیں کی، ان کی حفاظت کون کرے گا؟ خالی پاکستان آرمی نہیں کرے گا. اگر دیکھا جائے تو بنگلہ دیش بھی اگرچہ ہمارے ساتھ دے تو سب سے بڑی حفاظت ان کی ہم کر سکتے ہیں ٹوگیدر. بہت ہوائیں چلیں میرا رخ بدلنے کو، مگر نگاہ میں وہ سرزمین آج بھی ہے. خواتین و حضرات، ماضی میں جو بھی عظیم کام ہوئے وہ سب کسی تحریک کا نتیجہ تھے. بالکل اسی طرح ہم نے سوچا ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش دوستی کے اس مشن کو ایک تحریک کے طور پر آگے بڑھائیں گے. تو اب میں دعوت دینا چاہ رہی ہوں اکرام سہگل صاحب کو. بنگلہ دیش ہے اور وہاں پر ہمیں بانگلہ بولتے پاری কেন বলবো না কেন আমি চেষ্টা করব کہ ہمیں انگلش بولبو سو دیٹ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا جو میری بات ہے وہ دونوں جگہ پہنچے. دیکھیں لاٹ آف پیپل ہیو ٹاکڈ ہیئر، باتیں کی ہیں انہیں، اور تاریخ کے بارے باتیں کی ہیں. تاریخ کے بارے میں جو ہمارے اسپیکرز ہیں اس سے بہتر کوئی نہیں کہہ سکتا. ان نے اپنی جذبات بھی ظاہر کی ہے. دے ہیو ٹاکڈ اباؤٹ دس. بٹ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو فائنسٹ ایکسپیریمنٹ نیشنہڈ آف اٹس ٹائم، پاکستان اور بنگلہ دیش شوڈ بیکم اے ریالٹی اگین. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے پریکٹیکل باتیں کرنی ہیں. ہم نے وہ باتیں کرنی ہیں جس طرح ملک آپس میں آئے. تو ہم ریکگنائز کریں. ہم نے 30 جنوری 1971 میں دیکھنا ہے گنگا کا انسیڈنٹ. گنگا کا جو انسیڈنٹ ہوا تو اوور فلائٹس بند ہو گئی. یہ پہلی دفعہ بنگلہ دیش ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان میں کنیکشن ٹوٹ گئی. تو سب سے پہلے ہم نے کرنا ہے کہ اپنے فلائٹس ریسٹور کرنے ہیں. پھر ہم نے بولنا ہے کہ ٹیرف نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم 3 ملین افغان کو اپنے سرحد پہ رکھ سکتے ہیں تو وہ 3 لاکھ بنگالی جو بہاری ہیں جو اپنے کو کہتے ہیں اسٹرینڈڈ پاکستانیز، ان کو ہم کیوں نہیں لا سکتے ہیں یہاں پر؟ ہم نے ان کو لانا ہے. ہمارے پاس 16 لاکھ بنگالی جو یہاں پر ہیں موجود کراچی میں، اگر وہ ہم ہیں تو وہ پاکستانی ہیں. ہم ان کو ریکگنائز کرنا چاہیے کہ پاکستانی ہیں. بہت سی باتیں ہیں. دیکھیں ہمارے پاس کیا نہیں ہے. اگرچہ آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس سیکنڈ لارجسٹ کاپر اینڈ گولڈ ریزروز ان دا ورلڈ ہے. 3rd لارجسٹ کوئلہ کا ریزرو ہے. 4th لارجسٹ ٹیکسٹائل انڈسٹری اینڈ ٹیکسٹائل کاٹن ہے. 5th لارجسٹ ملک پروڈیوسنگ کنٹری ہے پوری دنیا میں. 6th لارجسٹ رائس پروڈیوسنگ کنٹری ہے پوری دنیا میں. 7th لارجسٹ ویٹ پروڈیوسنگ کنٹری ہے پوری دنیا میں. ایک ہی ممالک ہے پورے مسلم قوم میں، پوری ملک امہ میں، جس کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں اور ڈیلیوری سسٹم ہے اس کی، ہمارے پاس ہے. تو ہم بہت سی باتیں کرتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات پوچھتا ہوں کہ مجھے کوئی جواب نہیں دیتا، یہ نہ پاکستان میں نہ بنگلہ دیش میں. میں پوچھتا ہوں کہ ہم جب ایسٹ پاکستان میں لڑائی ہو رہی تھی تو ہمارے 3 ڈویژنز تھے، وہ بھی پوری اکوپمنٹ ان کی نہیں تھی. نہ ان کے پاس آرمر تھا پورا، نہ آرٹلری تھا، نہ انجینئر تھا. کم تھے. بیچ میں 35,000 ٹوٹل سولجرز تھے اور اس طرف کوئی 3-3.5 لاکھ قریب فوج تھی. ابھی بنگلہ دیش کے پاس 10 ڈویژنز کیوں ہیں؟ ان کو کس کا ڈر ہے؟ آپ سوچیں. 90% تو ان کا بارڈر جو ہے وہ تو انڈیا کے ساتھ ہے. تو ان کو ہمیں 3 ڈویژن تھی ایسٹ پاکستان میں، تو 9 ڈویژن 10 ڈویژن ابھی کیوں ضرورت پڑی؟
ہمیں اس چیز باتیں سوچنا ہے. ہر وقت یاد رکھیں کہ ملک قوم خالی جذبے سے نہیں بنتا. جذبہ اپنی جگہ ہے لیکن وہ پریکٹیکل ریالٹی پریگمیٹک سٹیپس لے کے بنتا ہے. وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ آپس میں ہم کیا چیزیں کریں. ہم یہ چیز کریں, ہم ایکسچینج کریں اسٹوڈنٹس کو, ہم میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا کے لوگوں کو ایکسچینج کریں, ایکیڈیمکس کو ایکسچینج کریں. ٹھیک ہے. میں یقین سے کہتا ہوں ہمیں یہ ریکگنائز کرنا پڑے گا کہ ہم یہ نہیں بولتے کہ بھئی ہم کسی کے خلاف ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ سوچیں کہ ہمارے پاس 220 ملین لوگ ہیں, ان کے پاس 180 ملین ہیں, 400 ملین یہ ہیں. آپ بھول جاتے ہیں کہ 200 ملین لوگ مسلمان انڈیا میں بھی ہیں. ان کی حفاظت کون کرے گا؟ کشمیر کی باتیں کی, ان کی حفاظت کون کرے گا؟ خالی پاکستان آرمی نہیں کرے گا. اگر دیکھا جائے تو بنگلہ دیش بھی اگرچہ ہمارے ساتھ دے تو سب سے بڑی حفاظت ان کی ہم کر سکتے ہیں ٹوگیدر. یہ بہت بڑی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پیچھے ہم نہ دیکھیں پاسٹ کو, ہم آگے دیکھیں فیوچر کو. ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم کیا کانکریٹ سٹیپس لے سکتے ہیں. بولتے ہیں کہ یہ ہم سنتے آئے ہیں صدیوں سے, پاکستان, خوراک پاکستان میں موجود ہے, کپڑا پاکستان میں موجود ہے. آپ کہیں پر بھی جائیں آپ کو ہر چیز ملے گا. مہنگائی ہے, اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کیا چیز پریکٹیکل سٹیپس کریں. وہ پریکٹیکل سٹیپس اس طرح کریں. جذبہ ٹھیک ہے, شور مچانا ٹھیک ہے, لیکن سب سے زیادہ کام یہ ہے کہ پریکٹیکل سٹیپس کریں جو ہم دونوں ملکوں کو پھر ایک قوم بنائیں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ سر.